السلام علیکم ناظرین، تو خوش آمدید ہے میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوریز پر۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو دوستو، ایک ایسے اللہ کے ولی جن کا انتقال ہوا اور جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملا، اور ان کا جنازہ میدان میں کئی دن تک پڑا رہا، لوگ پڑھانے والوں کا انتظار کرتے رہے۔ تو دوستو، ایسا واقعہ اگر سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، آگے وہ واقعہ سنیں۔ دوستو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سلسلہ چشتیہ کے عظیم شخصیت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور جانشین تھے، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ المشائخ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 582 ہجری کو ترکستان کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید بختیار ہے۔ قطب الدین کاکی آپ کا عرفی نام ہے، اور آپ کا پورا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں ہی اپنے شیخ خواجہ معین الدین سے ملاقات ہوئی، اور 20 سال تک ان کے ساتھ رہے، اور جب خواجہ اجمیری ہندوستان تشریف لائے تو وہ بھی اپنے شیخ کے پاس آ گئے، اور اپنے شیخ کے حکم سے ہی دلی تشریف لائے۔ دوستو، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لائے تو آپ کے صحبت میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں دلی کی حکمرانی کرنے والے خواجہ شمس الدین التمش تھے۔ دوستو، جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کئی دنوں تک ان کا جنازہ ایک کھلے میدان میں رکھا رہا، اور کوئی ان کے جنازے کی نماز پڑھانے کو نہ ملا، کیونکہ ان کی 4 شرطیں تھیں، اور وہ شرط یہ تھی کہ انہوں نے انتقال سے پہلے ایک پرچے پر لکھا، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس انسان کا پورے زندگی میں تکبیر اولیٰ نہ چھوٹا ہو۔ دوسرا تھا کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کا نماز عصر میں 4 رکعت عصر کی سنت نہ چھوٹی ہو۔ تیسرا یہ تھا کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کا پوری زندگی میں تہجد نہ چھوٹی ہو۔ چوتھا تھا کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے اپنی بیوی، ماں، بہن، خالہ، نانی، دادی، پھوپھی کے علاوہ کسی اور عورت کو نہ دیکھا ہو۔ دوستو، ایک سے ایک اللہ کے ولی اس وقت موجود تھے، لیکن کوئی آگے نہ بڑھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پرچہ، وہ شرط پڑھ کر سنا دیا جاتا، اور شرط سننے کے بعد کوئی بھی آگے نہ بڑھتا۔ سچائی کا زمانہ تھا، سب حق پر تھے۔ پورے دلی میں شور ہو گیا کہ خواجہ صاحب کی جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ پورے دلی کے لوگ جمع ہوئے اور جگہوں سے لوگ آئے، لیکن شرط سننے کے بعد کوئی آگے نہ بڑھتا۔ سب کو اپنے اندر کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہوتی۔ سچائی کا زمانہ تھا۔ اگر آج دیکھا جائے تو سب سے پہلے مصلی پر کود کر وہی جائے گا جس نے کبھی فرض پڑھا ہی نہ ہو۔ دوستو، کئی دنوں تک ان کا جنازہ میدان میں پڑا رہا۔ اس کے بعد اگلے سب سے ایک فقیری لباس پہنے ہوئے جس کی چادر میلا کچیلا تھا، تہ بند اور کرتا بھی اتنے اچھے نہ تھے، وہ نکلا اور بولا، چلو سب سیدھی کر لو، ان کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ چہرہ چھپا ہوا تھا، کوئی پہچانتا نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ فقیری لباس والا جنازے کے قریب گیا اور بولا، اے بڈھے، میں جانتا ہوں تم کس کو جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت دے کر گئے ہو۔ تم کو کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ اگر میں اپنا راز چھپائے رہوں تو کوئی تیرا جنازہ پڑھانے والا نہیں۔ اگر مجھ سے ہی اپنا جنازہ پڑھوانا تھا تو کہہ دیتا، میرا راز میرا خدا جانتا تھا اور ایک تو جانتا ہے۔ اگر میں تیرا جنازہ نہ پڑھاؤں تو
तेरा जनाजा पड़ा रह जाएगा और कहकर बोला सब तैयार हैं, जनाजा पढ़ाऊं। लोगों ने कहा शुरू करें। दोस्तों वो जनाजा पढ़ाने वाले वली कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के शहंशाह, हिंदुस्तान के शहंशाह सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश थे। दोस्तों एक बादशाह, एक सुल्तान और इस कदर परहेजगार अगर आज बादशाहत मिल जाए तो कोई दौलतमंद हो जाए तो सबसे पहले बादशाहत देने वाले को ही भूल जाएंगे। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर रहूँगा एक नए वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।